کریم کی طویل ترین صورت بھی ہے اور بہت ہی اہم مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں سے ایک جو آج کی تلاوت کی گئی وہ حصہ ہے، قومیں جب اپنے اصل مقصد کو فراموش کر دیتی ہیں تو پھر جزوی اور ذیلی جو چیزیں ہیں وہ اہمیت اختیار کر جاتی ہیں۔ جب آدمی اپنے اصل مقصد سے وابستہ رہے تو ذیلی اور جو بے بنیاد چیزیں ہیں یا جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ اہل کتاب یہودی اور نصارہ ان کے زوال کے مختلف اسباب، ان میں سے ایک خاندان، رنگ اور خون کی بنیاد پر ایک دوسرے کو اوپر یا نیچے کرنے کا جذبہ۔ انہوں نے پہلے ایک عجیب و غریب قسم کا دعویٰ کیا کہ جنت صرف یہودیوں کا حق ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اور پھر نصارہ نے کہا کہ جنت تو ہمارا حق ہے، آپ کا حق کیسے ہوا؟ تو پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو وہ کاٹتے رہے۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ یہودیوں نے کہا کہ جنت صرف یہودیوں کی ہے، نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں، کرسچنز کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور کرسچن نے بھی یہی کاؤنٹر کلیم کیا کہ اصل تو جنت ہماری ہے اور باقی جو لوگ ہیں اس میں جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اب یہ دعوے جو کر رہے ہیں ان کے پاس کتاب مقدس تھی، اس میں وہ پڑھ بھی رہے تھے، مگر اس کے باوجود اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ تو قرآن کریم نے ان کی تو تردید کر دی، تلک امانیہم، یہ سب ان کی خواہشات، منہ کی باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کہ کوئی کسی خاندان میں پیدا ہو، کوئی خاص رنگ لے کر پیدا ہو تو پھر وہ جنت میں جائے گا اور باقی لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے بنیاد ایمان اور عمل صالح کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ جغرافیائی اعتبار سے کیا ہے، مالی اعتبار سے کیا ہے، یہ سب چیزوں کی اہمیت نہیں ہے۔ یہی مسلمانوں کے لیے بھی پیغام ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قبیلوں میں، برادریوں میں، خاندانوں میں تقسیم کر کے انسانوں کو پیدا کیا، مگر اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی اونچا اور کوئی نیچا ہوتا ہے اس لیے نہیں، لتعارفوا، صرف ایک دوسرے کو پہچاننے، ریکگنائز کرنے، انٹروڈکشن کے طور پر۔ ورنہ اللہ کے پاس کون لوگ زیادہ مقبول ہوں گے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ آنریبل، معزز اور محترم اللہ کی بارگاہ میں وہ ہوگا جو تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے اونچا ہوگا۔ اس کا کلر کوئی بھی ہو، اس کا خاندان کوئی بھی ہو، اس کا جغرافیائی پس منظر کوئی بھی ہو۔ یہودی اور نصارہ کی جو تباہی اور بربادی ہے جو پہلے پارے کے آخری حصے میں ذکر کیا گیا، کم و بیش تقریباً وہ ساری خرابیاں مسلمانوں میں اس وقت دیکھی جا سکتی ہیں۔ خاندان کی بنیاد پر کوئی اوپر ہوتا ہے، کوئی نیچے ہوتا ہے۔ بیٹی کا رشتہ لینے جائیں یا دینے کے لیے جائیں، عام طور پر جو سوالات ہوتے ہیں اس میں بھی یہی بات ہوتی ہے، وہ فلاں خاندان کا ہے، وہ فلاں برادری کا ہے، وہ فلاں بیک گراؤنڈ کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا تقوی، اس کی سیرت، اس کا علم، اس کے بارے میں گفتگو کم ہوتی ہے۔ ایسے ہی اور مختلف جو زندگی کے مختلف جو شعبے ہیں اس میں بھی عموماً آپ دیکھیں گے کہ اسی بنیاد پر کوئی اوپر جا رہا ہے، کوئی نیچے جا رہا ہے۔ کسی کو ہم محترم سمجھتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کا خاندان محترم ہے، یا اس لیے کہ وہ اس کے پیچھے کوئی نام لگا ہوا ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ختم فرما دی، اور آپ نے کلیئر کہا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے غیر عربی پر، دونوں برابر ہیں، نہ کسی کالے کو سفید پر، نہ کسی سرخ آدمی کو کسی اور کلر والے پر، الا بالتقوی۔ اگر کسی کو کوئی فوقیت مل سکتی ہے تو وہ تقوی، ایمان، اخلاق اور سیرت کی بنیاد پر مل سکتی ہے۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اوپر، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے چاہے وہ عربی ہو یا اجمی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس کا اعلان فرمایا، اور عملی طور پر کیا ہوا آپ دیکھیے۔ اس وقت عرب دنیا میں
بعض لوگوں کی صرف خاندان اور نسل کی بنیاد پر عظمت اور اہمیت تھی، جیسے ابو لہب خاندان کے اعتبار سے بہت اونچا سمجھا جاتا تھا، زبان کے اعتبار سے عربی زبان بولنے والا تھا اور مکہ مکرمہ کا رہنے والا، مگر اس کی برائی اور مذمت میں قرآن کریم کی پوری ایک سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاکت اور برباد ہو گیا ابو لہب اور اس کی بیوی بھی، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی بھی کوشش کی، انکار بھی کیا اور پلس روکنے کی بھی کوشش کی، اس لیے وہ عربی النسل تھا، زبان کا بہترین فصیح اللسان تھا، مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا، قریشی تھا، جو کہ سب سے ٹاپ کا قبیلہ تھا عرب کا، مگر ان ساری چیزوں کے باوجود اس کی تباہی اور بربادی سے کوئی چیز اس کو نہیں روک سکی، اس لیے کہ جو بنیاد ہے ایمان اور عمل صالح کی، اس سے وہ خالی تھا۔ اس کے مقابلے میں کچھ اور لوگوں کو آپ دیکھیے، فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونے کا ارادہ فرمایا تو آپ کے ساتھ کون تھے؟ آپ کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا ہوا تھا، اور مختلف صحابہ کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ وہ بلال جنہیں کعبے کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی، وہ بلال جن کو انسانوں جیسا سلوک ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ رنگ کے کالے تھے، سیاہ فام، اسی لیے بلال حبشی، حبشہ کے رہنے والے، ایتھیوپیا افریقہ کا ایک علاقہ، اس بیک گراؤنڈ کے وہ رہنے والے تھے، اس اعتبار سے ان کی کوئی ویلیو مکہ مکرمہ میں اس وقت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر دنیا کو بتایا، اب آج کے بعد فوقیت، آنر، عزت اور احترام رنگ یا خاندان کی بنیاد پر نہیں، ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ملے گا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عظمت اور کبریائی کعبۃ اللہ پر بیان کر رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر بڑے بڑے مشرکین تڑپ گئے کہ وہ بلال جن کو کعبے کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی، اتنے ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں کعبے پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور سارے بڑے بڑے صحابہ ان سے نیچے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بتایا کہ اب رنگ خاندان کی بنیاد پر کسی کو عزت نہیں ملے گی، عزت ملے گی تو تقوی اور پرہیزگاری اور عمل کی بنیاد پر ملے گی۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ میں کچھ صحابہ گفتگو کر رہے تھے آپس میں، ان کے قبائل وغیرہ، جیسے بہت سارے عربی قبائل تھے اس وقت الگ الگ، وہ لوگ گفتگو کر رہے تھے۔ اسی مجلس میں حضرت سلمان فارسی بھی تھے۔ سلمان کے نام کے ساتھ لگتا ہے فارسی، فارسی کا مطلب ہے کہ وہ پرشین بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے، ایرانی بیک گراؤنڈ، تو وہ عربی النسل نہیں تھے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب وہ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو ظاہر ہے کہ حضرت سلمان اپنے آپ کو تو پیش نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کس قبیلے سے ہیں یا کیا خاندان سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کیا، اور محسوس کرتے ہوئے آپ نے فرمایا سلمان منا من آل البیت، سلمان کا تو ہمارے گھر سے تعلق ہے، وہ میری فیملی کا آدمی ہے۔ وہ تو وہاں فارس کے رہنے والے تھے، لیکن میرے گھر سے اس کا تعلق ہے۔ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان اور عمل کی بنیاد پر سلمان کو اتنا اونچا مقام ملا ہے کہ سمجھو کہ وہ میرے اب خاندان کا آدمی ہے، میرے گھر کا فرد ہے۔ یہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو مقام ملا۔ اسی لیے بعد میں بھی جب عام طور پر جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کبھی یہ آتے تو عموماً وہ کہا کرتے تھے جاء سیدنا بلال، کہ ہمارے سردار بلال آ رہے ہیں، جگہ بناؤ ان کے لیے۔ تو حضرت بلال کا پہلا مقام کیا تھا، اور خلیفہ وقت ان کے لیے جگہ بنا رہے ہیں کہ سیدنا بلال، کہ ہمارے سردار بلال تشریف لا رہے ہیں، ان کے لیے یہ مقام اور مرتبہ دیا گیا۔ یہ پریکٹیکلی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد جو صحابہ کرام میں چلتا رہا، مگر آہستہ آہستہ ہم میں زوال پیدا ہوا، مسلمان اپنے اصل ہدف کو، مقصد کو فراموش کر بیٹھے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، پیری فقیری کے لیے، سجادہ نشینی کے لیے، مختلف خانخواہوں درباروں کے لیے عام طور پر سید گھرانے کے ہونے کو اس کو فوقیت دی جاتی ہے۔ اسی لیے بعض جگہوں پر، خاص طور پر آپ دیکھ لیں انڈیا وغیرہ میں، ہر گلی میں آپ کو سید ملیں گے،
ہر گلی میں آپ کو سادات ملیں گے۔ مکہ مکرمہ چلے جائیے شاید اتنے سادات نہیں ملتے آپ کو، سعودی عرب میں چلے جائیے شاید اتنے سادات آپ کو نہیں ملتے۔ کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے کہ وہاں انہوں نے اس کو پہچانا کہ ہمارا جو ہے اگر سادات ہوں یا نہ ہو، ایمان نہ ہو تو کوئی چیز فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ دربار کے لیے، سجادہ نشینی کے لیے، خانخواہی کے لیے، پیر بننے کے لیے، مرشد بننے کے لیے عام طور پر ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ سید گھرانے کے ہیں وہ، تو کیا ہوا؟ سید گھرانے کے ہونا اس وقت اعزاز کی بات ہے جب وہ ایمان اور تقوی کی چوٹی پر ہوں، وہ تو پھر قابل احترام اور معزز ہیں۔ لیکن اگر ایمان سے خالی، عمل سے کوتا ہوں تو پھر کیا وہ صرف سید ہونے کی وجہ سے کوئی چیز ان کے لیے فوقیت یا عزت کا سبب بن سکتی ہے؟ مگر عام طور پر آپ دیکھیں ایک سجادہ یا ایک خانخواہ کے ذمہ دار کی مرنے کے بعد عموماً کیا ہوتا ہے؟ اس کا بیٹا، اس کا پوتا، وہی اس کے لیے حقدار سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ علم، عمل، تقوی، سیرت و کردار میں کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں وہ جعلی پیر تھا، وہ جعلی آدمی تھا۔ اب وہ جعلی تھا یا کیا تھا، سلیکشن تو لوگوں نے کیا تھا، لوگوں کی طرف سے انتخاب کیا گیا۔ تو یہ جو انداز ہو گیا اور اسی کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اونچے ہیں اس لیے کہ یہ سادات اس فیملی کے ساتھ ہیں، اور اس کے لیے وہ سجادے بن جائیں یا کوئی بھی بن جائیں تو اس کے لیے عزت ہے، احترام ہے، اور پھر اس کا جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے سب امت کے افراد کو، گرد و نواح کے جو رہنے والے ہیں ان کو۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں عزت، احترام تقوی کی بنیاد پر ملے گا۔ جس کا تقوی زیادہ، جس کی سیرت اچھی، جس کا عمل مضبوط ہو اللہ کی بارگاہ میں، وہی مضبوط ہو سکتا ہے۔ اگر آج بھی یہی معیار آپ بنا لیں مساجد کے اندر، دینی تنظیموں کے اندر اور دوسری جگہوں پر، پھر دیکھیے کتنی باغ و بہار آتی ہے۔ ورنہ آج بھی ہم لوگ یہی بحث کرتے ہیں، وہ بہار کا ہے، وہ یو پی کا ہے، وہ ایم پی کا ہے، پھر یہی کہتے ہیں کہ سارا انڈیائی ہے۔ جب انڈیائی ہے سارا تو پھر یہ بحث کرنا فضول ہے کہ وہ کہاں کا ہے، یہ کہاں سے آیا ہوا ہے۔ اگر ایک آدمی کسی دوسری علاقے سے آیا ہوا ہے، دوسرے صوبے سے انڈیا کے، لیکن وہ علم میں، عمل میں، تقوی میں، کردار میں موجودہ لوگوں سے بہتر ہے تو وہ پیچھے کیوں رہے؟ اس کے لیے وہ مقام بلند کیوں نہیں جو ہونا چاہیے، جو شریعت اس کو متعین کر رہی ہے؟ یہ ہمارے اندر سوچ اور نظریے کی جو غلطیاں ہیں، اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ اسی طرح ایک آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے مسلمان بن کر، مسلمان بننے کے بعد کسی کے لیے یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ مزید اس کے ساتھ یہ سلوک کرے کہ اس کا خاندان اپر کلاس تھا یا لور کلاس۔ یہ ہندوانہ تہذیب ہے۔ ہندوؤں نے اپنے انسانوں کو 4 بڑے بڑے گروپ میں تقسیم کر دیا۔ یہ اسلام اور ہندوؤں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے ان میں سے ایک فرق، برہمن گھرانہ سب سے ٹاپ سمجھا جاتا ہے، چاہے اس کا بیٹا یعنی برہمن گھرانے میں پیدا ہونے والا علم کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے یا اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے کتنا ہی گویا گزرا ہو، وہ اپر کلاس ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ اس کی پیدائش اونچے گھرانے میں ہوئی۔ اس کے مقابلے میں ہریجن، شودر، انٹچیبل، عجیب عجیب نام رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا کیا ہے؟ ان کے لیے یہ اس کی بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اپر کلاس کی ٹیمپل میں، مندر میں داخل ہوں۔ وہ یہاں ابھی بھی ہوتا ہے یہ کہ یہ لور کلاس ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، یہ اپر کلاس لوگوں کی عبادت گاہ میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ انسانوں کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ اگر ایک عام طبقے کا آدمی وہ پڑھ لکھ کر جتنا ہی بڑا بن جائے، لیکن اس کے ساتھ وہ مذہبی برتاؤ، بھید بھاؤ، چھوت چھات، یہ اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ سیاسی ضرورت یا مجبوری کی وجہ سے کبھی کبھی بیٹھ جاتے ہیں مل کر، لیکن ان سے پوچھیں تو ہمارا ان سے کوئی بیٹھنا جو ہے مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اپر کلاس ہیں، یہ لور کلاس ہے۔ حالانکہ وہ آپ سے زیادہ بڑے عہدے پر ہے، مگر یہ ایک سیاسی مجبوری ہے، ورنہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر جس چیئر پر بیٹھ جائے اس کو دھو کر صاف نہ کروں تو یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ اسی چیئر پر میں بیٹھوں۔ کچھ ایسے علاقے تھے جہاں کنواں پانی پینے کا وہ تک الگ الگ کیا ہوا تھا
کہ جو اپر کلاس کے ہیں ان کے پانی کا انتظام الگ یا وہ ان کے لیے کنواں الگ، اور جو لوور کلاس ہیں، نچلا طبقہ ہے، ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جا کر وہاں سے پانی پئیں۔ اس طرح کا جو انداز ہو تو آپ بتائیے کہ کیا یہ انسانیت ہے، کیا یہ شرافت ہے؟ لیکن اس کے مقابلے میں اسلام نے مسجد میں ہمیں ایک سبق دیا، پریکٹیکل سبق۔ جب آپ صف بندی کرتے ہیں، مجھے آپ کو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں رائٹ دیکھ کر کہوں کہ تمہاری برادری کمزور ہے لہٰذا مجھ سے قریب نہ ٹھہرو، یا تم جو